بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈاکٹر رزینہ اختر, کنسلٹنٹ کلینکل سائیکولوجسٹ, سائیکو تھراپسٹ, family counselor, special child educationist, and also working as medical physician. Currently, I am working at سیدہ خاتون جنرل ٹرسٹ ہاسپٹل اسپیشل ایجوکیشن سینٹر. جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ ڈپریشن کیا ہے یا ڈپریشن کی مختلف اقسام کون سی ہیں. اس کے بعد ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے یعنی ڈپریشن کا کن کن طریقوں سے علاج کیا جا سکتا ہے. ڈپریشن افسردگی کی قسم ہے یا ڈپریشن ایک افسردگی ہے. سب سے پہلے ہم اس کو سائیکولوجیکلی پرسپیکٹیو کے تھرو بیان کریں گے اور اس کا علاج بتائیں گے. افسردگی کا نفسیاتی علاج جو سب سے زیادہ کیا جاتا ہے اسے ہم کاؤنسلنگ یا ٹاکنگ تھراپی کے تھرو ٹھیک کرتے ہیں. افسردگی کے علاج کے لیے یہ ایک ایسا مؤثر طریقہ ہے جس میں آپ کا معالج یا سائیکو تھراپسٹ جو ہے آپ کے سوچنے کے انداز کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے. یعنی آپ کی لائف میں جو سٹریس اور کرائسس ہوتے ہیں ان کو سننا اور ان کو سننے کے بعد ان کو بہتر کرنے کے لیے, ان کو حل کرنے کے لیے مدد فراہم کرتے ہیں. اسٹریس اور کرائسس جب آپ کی لائف میں آتے ہیں تو نیگیٹو تھاٹس آٹومیٹکلی انسان کے ذہن میں آنی شروع ہو جاتی ہیں. سائیکو تھراپسٹ یا آپ کا سائیکالوجسٹ جو ہے نیگیٹو تھاٹس کو سننے کے بعد آپ کی سوچ کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے. یعنی آپ کی جو نیگیٹو تھاٹس ہیں ان کو پازیٹیو میں کرنے کی کوشش کرتا ہے اور آپ کی جو لائف میں کرائسس اور اسٹریس تھی اس کو بہتر کر کے زندگی کو بہتر طریقے سے گزارنے کے لیے مشورے فراہم کرتا ہے. نفسیاتی علاج کی بہت ساری قسمیں ہیں جس میں سب سے زیادہ جو اہم ہے اس میں سی بی ٹی تھراپی جو ہے استعمال کی جاتی ہے, انٹرپرسنل تھراپی آئی پی ٹی, اور اس کے ساتھ جو ہے ایم بی سی ٹی, یہ تھراپیز استعمال کی جاتی ہے. لیکن سب سے زیادہ استعمال ہونے والی نفسیاتی علاج میں جو ہے وہ سی بی ٹی ہے. اس میں ایسا ہی کیا جاتا ہے کہ افسردگی کے شکار افراد کی سوچ کے منفی خیالات کی نگرانی کی جاتی ہے اور ان کا مقابلہ کر کے ان کی صلاحیتوں کو بہتر کرنے میں مدد کی جاتی ہے تاکہ وہ زندگی میں آنے والے اسٹریس, کرائسس, تناؤ, اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کے لیے بہترین طریقے سے منصوبہ بندی کر سکے کہ ان کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ہمیں یہ یقین کا مادہ اپنے اندر پیدا کر لینا چاہیے کہ اللہ نے انسان کو انسان کے ساتھ منسلک کیا ہے. یعنی سوشلی انسان ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن میں ہوتے ہیں, تو ہمیں لائف میں ایسے رشتے ڈھونڈنے چاہیے یا ہماری لائف میں ایسے رشتے ہوتے ہیں جو ہمیں سکون بھی فراہم کرتے ہیں اور ہمیں ہیلپ بھی فراہم کرتے ہیں. یعنی ہمیں شیئرنگ اور کیئرنگ والے عمل پر غور کرنا چاہیے. اپنے ارد گرد ایسے رشتوں کو امپورٹنس دینی چاہیے اور ان سے ملنا چاہیے جب ہم ایسی اسٹریس یا کرائسس سے گزر رہے ہوتے ہیں. تو اگر کوئی ہمارا حال ہی پوچھ لے تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. تو ایسی صورتحال میں آپ کا کوئی بھی ایسا قریبی رشتہ دار یا کوئی ایسا رشتہ جس سے آپ اپنی زندگی کی پرابلم کو بیان کر سکیں, جو کہ آپ کے تمام ظاہری اور باطنی کو سمجھتا ہو اور سمجھنے کے بعد آپ کی بہتر رہنمائی کر سکے, اس سے شیئر ضرور کرنا چاہیے. اگر آپ کسی ایسے خوف یا اندیشے میں مبتلا ہوں تو یہ 3 نکاتی فارمولہ ہے, اس کو عمل میں لائیں. نمبر 1, خود سے سوال کریں. سوال کیا کرنا ہے کہ بدترین سے بدترین بات کیا ہو سکتی ہے. یعنی سب سے جس چیز سے آپ ڈرتے ہیں اس بات کو اپنے ذہن میں لائیں. اس بدترین بات کو یس کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے اس کو اپنے ذہن میں لائیں. آپ یہ سوچیں کہ اس کا کیا نتیجہ ہوگا, تو پھر اس نتیجے کو آپ قبول کریں. نمبر 3, پھر پرسکون ہو کر اس بدترین خطرے کو ٹالنے کی کوئی تدبیر کریں. یعنی جو مسئلہ آپ کو لاحق ہو رہا ہے اس کو آپ کیسے سالو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ خوف کسی مصیبت سے نظر چرانے سے پیدا ہوتا ہے. یعنی جب ہم کوئی پرابلم میں درپیش ہوتا ہے تو جب ہم اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے اندر ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے. اگر اس مصیبت کو ذہنی طور پر قبول کر لیا جائے تو خوف تحلیل ہو جاتا ہے اور ذہن صورتحال سے بہتر طور پر نپٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی الجھن یا کنفیوژن ہوتی ہے, الجھن یا کنفیوژن وہ ذہنی کیفیت ہے جس میں آپ کو پوری طرح علم ہی نہیں ہوتا کہ در حقیقت آپ کا مسئلہ کیا ہے, اور یہی سب سے بڑی ڈپریشن کی وجہ بنتا ہے. اس طرح کی الجھن سے نپٹنے کے لیے آپ کو ان 4 باتوں پر عمل کرنا چاہیے. نمبر 1, درپیش مسئلے کے حوالے سے زیادہ معلومات اور حقائق اکٹھے کریں. یعنی جو آپ کو مسئلہ ہے, جو آپ کو ٹینشن ہے, اسٹریس ہے, جس کی وجہ سے آپ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ حقائق اکٹھے کریں. پھر اس مسئلے کی چھان بین اس انداز سے کریں کہ جیسے آپ اپنے لیے نہیں بلکہ کسی اور کے لیے معلومات اکٹھا کر رہے ہیں.
کہ یہ مسئلہ یا ڈپریشن اسٹریس کیوں ہوئی ہے، کیوں آپ غیر جانبدار اور غیر جذباتی ہو کر مسئلے کو زیادہ بہتر طریقے سے حل کر پائیں گے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ گہرائی میں جا سکیں گے جب آپ سوچیں گے کہ آپ کسی اور کے مسئلے کو حل کر رہے ہیں۔ آپ کو جو معلومات حاصل ہوں اور انہیں آپ ایک ترتیب سے کسی کاغذ پر لکھیں، کیونکہ ایسا کرنے سے ایسا ہوگا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو معلومات حقائق آپ اکٹھا کر رہے ہیں، جب آپ کو بات سمجھ میں آ جائے تو آپ کو یہ بھی پتہ چل سکتا ہے کہ جن باتوں کی آپ ٹینشن لے رہے ہیں وہ سرے سے آپ کا سر درد ہے ہی نہیں، بلکہ یہ کسی اور کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 2، جب مسئلے کے حوالے سے سب معلومات اور حقائق آپ کے سامنے آ جائیں تو پھر سوچیں کہ آپ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں مسئلے کے حل کی جو صورتیں آئیں انہیں بھی ایک ترتیب سے کاغذ پر لکھ لیں۔ نمبر 3، اب آپ کو مسئلے کے حل کی تمام ممکن تدبیروں میں سے کسی ایک تدبیر کا انتخاب کرنا ہے، یعنی آپ کو لگتا ہے کہ جو اسٹریس پرابلم آپ کی لائف میں آ رہا ہے اس کا اصل میں حل کیا ہو سکتا ہے۔ سارے پرابلم اور ان کے حل لکھنے کے بعد آپ ان میں سے کسی ایک حل کو چوز کر لیں، اس کا انتخاب کر لیں اور اس پر عمل درآمد کرنا ہے۔ ہر تدبیر پر اچھی طرح سے غور کریں اور پھر جو تدبیر آپ کے خیال میں سب سے مؤثر اور زیادہ قابل عمل ہو اسے ہی اپنا فیصلہ بنا لیں۔ جب آپ اس کو اپنا فیصلہ بنا لیں تو پھر یہ آپ سوچنے کا کام ختم کر دیں کہ مجھے یہ فیصلہ میرا ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے۔ آپ ایک فیصلہ بنا لیں اور اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس طرح سے آپ کو مسئلے کا حل ڈھونڈنے میں آسانی ہوگی۔ اگر ہم اسلامک پرسپیکٹیو کی طرف جاتے ہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم اپنے تعلق دنیاوی سے زیادہ روحانی تعلق کو فوقیت دیتے ہیں، یعنی ہمارا جو اللہ پاک کے ساتھ تعلق ہے وہ ہمارے لیے زیادہ سکون کا باعث ہے۔ ہمارے اسلام میں ہمیں اس کے متعلق بہت سی احادیث اور آیات ملتی ہیں جس میں ہمیں ڈپریشن سے نپٹنے کی ہدایت دی گئی ہیں، یعنی ڈپریشن سے کیسے ہم نکل سکتے ہیں اس کی ہدایت دی گئی ہیں۔ سب سے اس میں اہمیت جس چیز کو بات کو دینی چاہیے، صبر۔ اگر ہم عام الفاظ میں بیان کریں تو اسلام نے ہمیں برداشت کرنے اور صبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے، جیسا کہ فرمایا گیا ہے، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ نے ہمیں نماز جیسی نعمت سے نوازا ہے، اور نماز جو ہے وہ فزیکلی بھی اور سائیکولوجیکلی بھی دیکھا جائے اسٹریس دور کرنے کا بہت اچھا ذریعہ ہے، اور یہ ریسرچ سے بھی ثابت ہو چکا ہے کہ نماز جو ہے انسان کو ذہنی طور پر سکون فراہم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ ہم سلیپ ہائیجین کے ساتھ ساتھ رات کو جب لیٹیں تو ہمارے جو بہت سارے مسائل ہماری زندگی جس سے مشکلات میں ہوتی ہے، ان مسائل کو اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے، کیونکہ بہت سے مسائل اللہ کے سپرد کرنے سے ہمیں راستے بھی مل جاتے ہیں۔ اللہ کسی بھی انسان کو مشکل میں ڈالنے سے پہلے آسانی کے دروازے بے شک کھول دیتا ہے، اور بے شک اللہ پاک کی ذات ہے جو ہمارے لیے بہتری اور آسانی فرمائے۔ ڈپریشن کا جو آخری حل ہے جس سے ہمیں فائدہ بھی اور نقصان دونوں صورتوں کو دیکھنا پڑتا ہے، یعنی اگر ہم میڈیکل کی طرف جائیں تو سب سے پہلے اس کے بارے میں اسیسمنٹ کی جاتی ہے کہ ڈپریشن کی جو سائن سمٹمز ہیں وہ کیسے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کی تشخیص ہوتی ہے، اور تشخیص کے بعد جو ہے ادویات استعمال کروائی جاتی ہیں کہ ڈپریشن کی کون سی فیز میں وہ پرسن ہے اور اس کے لیے کون سی ادویات جو ہیں وہ ریکمینڈ کرنی ہے۔ یعنی اگر میجر ڈپریشن ہے یا بائی پولر ڈس آرڈر کے ساتھ پرسن ہے تو اس میں اینٹی ڈپریشن میڈیسنز دی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ میڈیکل تھراپیز بھی ہیں جو مریض کو بہتر کرنے کے لیے کی جاتی ہیں، جیسے کہ الیکٹرو کنولسیو تھراپی، ECT، ٹرانس کرینیل میگنیٹو تھراپی، اس طرح کی تھراپیز یا اور ان کے ساتھ اینٹی ڈپریشن میڈیسنز جو ہیں وہ استعمال کی جاتی ہیں، جس سے مریض کو بہتر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ڈپریشن کے علاج پر تھا وہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے اگر کوئی سوالات ہوں علاج سے متعلق ڈپریشن یا ڈپریشن کی اقسام سے متعلق تو ہمیں کمنٹس باکس میں لکھ کر آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ، فیس بک پہ بھی ہم سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔